بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت بازی کے اصول و ضوابط۔ یہ جو بیت بازی کے اصول اور ضوابط ہیں یہ انتہائی عام اور انتہائی عام ہیں۔ سب سے پہلا جو اصول ہے اس میں، بیت بازی کے مقابلے میں نظم کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہار جیت کے فیصلے کے لیے ایک سنجیدہ، باوقار اور اردو شاعری سے بخوبی واقف ایک فرد کو جج بنا لیا جائے۔ دوسرا، مقابلہ شروع کرانے کے لیے جج یا منتظمین میں سے کوئی ایک فرد بسم اللہ پڑھ کر کوئی شعر پڑھے گا اور پہلی ٹیم اس شعر کے آخری حرف سے شروع کرے گی۔ پہلی ٹیم کے پیش کردہ شعر کا اختتام جس حرف پر ہو، دوسری ٹیم اسی حرف پر سے شروع کرے گی اور جوابی شعر پڑھے گی۔ مثال کے طور پر میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ ابھی سورج نہیں ڈوبا، ذرا سی شام ہونے دو، میں خود ہی لوٹ جاؤں گا، مجھے ناکام ہونے دو۔ اب یہ شعر دو یعنی وو پر ختم ہوا۔ اب دوسری جو ٹیم ہوگی وہ وو سے شروع کرے گی۔ مثال کے طور پر، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ چوتھا اصول، جب مقابلہ چھوٹے بچوں کے درمیان ہو تو ان کو حمد و نعت اور نعتیہ اشعار پڑھنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، اور جب بڑے بچوں کے درمیان بیت بازی کا مقابلہ ہو تو ان کے لیے صرف غزل یا قطع کے اشعار یا مخمس رباعی کے ہی بند پڑھنے کی ہدایت کی جائے۔ پانچواں، اشعار بغیر ترنم کے ٹھہر ٹھہر کر واضح طور پر پیش کیے جائیں تاکہ سننے والے اسے مفہوم سمجھیں اور پوری طرح لطف اندوز ہوں۔ نمبر 6، انتہائی اہم اصول ہے یہ، جج کو یہ اختیار ہوگا کہ بے وزن اشعار یا ناقص اشعار کو درست یا اس کی جگہ نیا شعر پیش کرنے کی ہدایت دے، اور یہ اصول جو ہے یہ بیت بازی کے لیے بطور ریڑھ کی ہڈی کام کرتا ہے۔ ساتواں اصول، یہ بھی انتہائی اہم اصول ہے، جب حرف ردیف نون غنہ ہونے کی صورت میں اسے نون کے مساوی سمجھا جائے گا، یعنی کسی شعر کے آخر میں نون غنہ ہے، جیسے نہیں کے اینڈ پہ نون غنہ ہے، تو اس کے جو جواباً شعر پڑھا جائے گا اس کو نون سے شروع ہونا چاہیے۔ اسی طرح زا، اور بعض لوگ اسے یا بھی کہتے ہیں، جیسے یولیدگی یا یالا باری کی جو زا ہوتی ہے اسے زا کے متبادل سمجھا جائے گا، زے کے متبادل سمجھا جائے گا، اور اسی طرح رڑے کو رے کے متبادل سمجھا جائے گا اور حمزہ کا متبادل الف قرار دیا جائے گا، اور اسی طرح چھوٹی یہ اور بڑی یہ ہم پلہ شمار کی جائیں گی، اور اسی طرح دو چشمی ہا جو ہوتی ہے اس کو اور دوسری ہا کو ایک دوسرے کے مساوی سمجھا جائے گا، اور اسی طرح الف مدہ کو الف کے متبادل سمجھا جائے گا، یعنی کوئی شعر الف مدہ سے اگر شروع کیا جائے اور کسی شعر کا اینڈ الف پر ہو تو اس کے مقابلے میں یا اس کے جواب میں جو شعر آئے گا اسے الف سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب ایک بیت بازی کا مقابلہ ہو رہا ہو، ایک مقابلے میں کوئی بھی شعر دوبارہ دہرایا نہ گیا ہو، یعنی ایسا شعر جو پہلے ہم نے مقابلے میں پڑھا ہے اسے دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا، یہ ایک انتہائی اہم اصول ہے۔ اور اگر جواب کے طور پر، یہ بھی ایک آخری اصول ہے اور یہ بہت ہی اہم اصول ہے، یعنی کہ اگر جوابی ٹیم یعنی کہ دوسری ٹیم جس نے جواباً شعر پڑھنا ہے اسے شعر پڑھنے کے لیے تاخیر ہو گئی ہے، اس کے لیے کم از کم جو وقت ہے وہ 30 سیکنڈ کا ہونا چاہیے، اسے 30 سیکنڈ کے اندر شعر کا جوابی شعر پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ جوابی شعر پیش کرنے میں ناکام ہو جائے تو ان کے نمبر کاٹ دیے جائیں گے یا ان کی شکست تسلیم کی جائے گی۔